نمبر 4 اور یہ میں تھوڑی سی رہ گئی ہے، اسے ہم کمپلیٹ کر لیتے ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، اور نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول مگر ساتھ زبان کے اس کی قوم کی، تاکہ وہ کھول کر بیان کر دے ان کے لیے۔ اور اس میں ہم یبینہ کی تشریح پڑھ رہے تھے، اور پھر مبلغوں کے حالات پڑھے تھے کہ ان کو کیسا ہونا چاہیے۔ مبلغ کے لیے اللہ تعالیٰ کی آیات کو کھول کے بیان کرنا بھی ضروری ہے۔ کھول کے بیان کرنے کا مطلب ہوتا ہے ان پہ تدبر کرنا، ان کی گہرائی میں جا کے ان کے سیاق و سباق کے ساتھ ان کو پیش کرنا۔ بات کو ڈھکے چھپے معنی میں نہیں کرنا چاہیے۔ حالانکہ کتاب آسان ہے، یعنی اتنی مشکل ہے نہیں جتنا لگتی ہے۔ اس کو ایک دفعہ اچھے سے سمجھنا ضروری ہے، اس کے بعد اس کو دوسروں کو بھی سمجھانا ہے، اور بہت سی باتیں دوسروں کو سمجھاتے وقت سمجھ میں آتی ہیں۔ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، پھر گمراہ رہنے دیتا ہے اللہ جسے وہ چاہتا ہے، اور ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ غالب ہے حکمت والا۔ فَيُضِلُّ میں لفظ فا اس کا مطلب ہوتا ہے پھر، ٹھیک ہے، یا پس، اور یضل نکلا ہے ضلع سے، ضلع اس کا روٹ ورڈ ہے، اور یہ ہم نے جو ہے وہ پچھلے لیسن میں بھی دیکھا ہوگا۔ بس اللہ بھٹکا دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، تو کیا مطلب ہے؟ ضلع کا مطلب ہوا راستہ کھو دینا۔ اور یشاء کو دیکھتے ہیں، لفظ یشاء نکلا ہے شا یا آ سے، شین یا اور الف جو ہے وہ اس کا روٹ ورڈ ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے چاہنا، خواہش ہونا۔ اسی سے لفظ شے یا شئی نکلا ہے، جیسی کوئی چیز۔ اسی طرح سے ہم جو انشاءاللہ یا ماشاءاللہ کے استعمال کرتے ہیں۔ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور جسے وہ چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ ہدا کا لفظ دیکھتے ہیں، ہدا کا لفظ نکلا ہے ہا، دال اور یا سے، یہدی، یہدی کا روٹ ورڈ ہے ہدا، یعنی وہ ہدایت دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے، اور یہ نکلا ہے ہدایت سے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو راستہ دکھانا، درست راستہ، سڑک، وضاحت کر کے صاف صاف سمجھانا۔ اس کا مطلب روشنی بھی ہے اور کوئی مقصد بھی، تحفہ، قربانی بھی، جسے ہم کہتے ہیں نا ہدیہ، اسی سے روٹ لفظ نکلا ہے جو آپ نے تحفے کے معنی میں سنا ہوگا۔ تو ثابت کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے ہر قوم میں رسول بھیجتا ہے جو اس قوم کو آسان زبان میں اللہ کا واضح راستہ بتاتے ہیں۔ اس کے بعد دو چیزیں ہوتی ہیں، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی کو ان میں سے بھٹکا دے، اور اگر وہ چاہے تو کسی کو ان میں سے سیدھا راستہ دکھا دے۔ اور ایسا کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ کیوں کسی کو بھٹکا دیتا ہے اور کسی کو ہدایت دیتا ہے؟ اور اگر اللہ تعالیٰ نے خود ہی بھٹکانا ہے یا راستہ دکھانا ہے تو انسان کو بھٹکنے کی سزا کیوں ملتی ہے؟ یہ کیا بات ہوئی؟ اس آیت کو پڑھ کے عجیب سے وسوسے ذہن میں آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیوں خود بھٹکا دیتا ہے؟ اس کو تو چاہیے کہ وہ ہمیں ہدایت لینے میں مدد دے، مگر وہ خود ہی کیوں بھٹکاتا ہے؟ اب آخر آیت کا جو آخری حصہ ہے نا، وہ ہمیں اس بات کے بارے میں بتائے گا۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، عزیز کہتے ہیں عزت اور قوت والے کو، اتھارٹی والے کو، جس کا زور چلتا ہو۔ سو اللہ تعالیٰ کی اتھارٹی ہے اس کے بندوں پہ، وہ جو چاہے کرے، جس کے ساتھ چاہے کرے۔ لیکن کیوں؟ اچھا، ہمارے یہاں نا 2 اذانوں کی آواز آتی ہے، تو ایک اذان ہو چکی ہے، ہم اس کا جواب دے چکے ہیں، تو ابھی ہم اس اذان میں اپنی تفسیر کی کلاس جاری رکھ سکتے ہیں۔ اچھا، تو کیوں کچھ لوگوں کو وہ خود ہی ہدایت کی توفیق نہیں دیتا ہے؟ کیونکہ وہ عزیز کے ساتھ حکیم بھی ہے، اور حکیم فعیل کے وزن پہ، یاد ہے نا ہم نے اذان پڑھے تھے، اور فعیل کا کیا مطلب تھا کہ جس میں بہت بہت کوئی فعل پایا جائے، تو اب یہاں پہ حکیم ہے تو حکم پایا جائے، اور حکم کہتے ہیں، حکیم کا جو لفظ نکلا ہے نا وہ حکمہ سے نکلا ہے، اور حکمہ کا مطلب ہوتا ہے لوہے کا وہ ٹکڑا جو گھوڑے کی لگام کے ساتھ اٹیچ ہو کے اس کے منہ کے اندر باندھا جاتا ہے۔ جب گھڑ سوار لگام کھینچتا ہے تو اس ٹکڑے کے ذریعے گھوڑے کو گھڑ سوار کا اشارہ سمجھ میں آ جاتا ہے، اور ایک طرح سے حکم گھڑ سوار اور گھوڑے کے درمیان کمیونیکیشن کا ذریعہ دیتا ہے، جس کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں گھومنا، ادھر مڑنا ہے یا ادھر مڑنا ہے یا سیدھے جانا ہے۔ اسی لیے حکم کے لفظ کو حکم دینے یعنی آرڈر دینے کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ گھوڑے کو حکم بھی اسی ٹکڑے کو کھینچ کے دیا جاتا ہے۔ حکم کا مطلب کیا ہوا؟ کنٹرول کرنا یا روکنا بھی، جیسے بھوک برداشت کرنا، خود کو کوئی سخت جواب دینے سے روکنا۔ اسی سے ایک اور معنی دانائی یا عقل مندی لیا جاتا ہے، اور یہی حکمت کا لفظ اسی سے نکلا ہے، کیونکہ عقل مندی ہے ہی خود کو غلط ریئیکشن سے روکنے کا نام۔ اس کا مطلب رائے رکھنا بھی ہے، یعنی کسی معاملے کے بارے میں اپنی ایک مضبوط رائے رکھنا۔ اللہ تعالیٰ بہت حکمت والا ہے، وہ دانا ہے، اس کا علم سب سے زیادہ ہے، اس کو معلوم ہے کہ کس کو ہدایت دینی ہے اور کس سے ہدایت روکنی ہے، اور وہ کیوں کرتا ہے ایسے؟ کیونکہ وہ صرف اسی کو ہدایت دیتا ہے جس کے اندر وہ خیر دیکھتا ہے، وہ اسی کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے جس کے اندر سیدھے راستے کی طلب ہوتی ہے۔ ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ بس رینڈم طریقے سے کسی کو ہدایت دیتا ہے اور کسی کو اس سے محروم کر دیتا ہے، نہیں،
اللہ تعالیٰ ہدایت بانٹتا ہے حکمت کی بنیاد پہ، وہ اس کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے جس کے اندر سیدھے راستے پہ چلنے کی خواہش ہوتی ہے، اور جس کے اندر ایسی کوئی تمنا نہیں ہوتی، جو کوشش ہی نہیں کرتا اس کو نہیں ملتی ہدایت، وہ بھٹکتا ہی رہتا ہے۔ اب ہم نے اس آیت کو پڑھ کے کیا کرنا ہے؟ دوسروں کو جج کرنا ہے کیا کہ ہاں فلاں اس لیے گناہ گار ہے کیونکہ اس کے اندر ہدایت پانے کی تمنا نہیں ہے؟ نہیں، ایسے نہیں کرنا ہم نے۔ قرآن کے آئینے میں ہم نے بس خود کو دیکھنا ہے۔ آج ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کون سی گروہ میں بننا ہے۔ اللہ نے ہمارے اندر رسول بھی بھیجا اور کتاب بھی دی، ہمیں اللہ نے بہت سے علماء اور خطیب عطا فرمائے جو دین کو آسان بنا کے پیش کریں۔ پھر ہم نے کیا بننا ہے؟ بھٹکا ہوا یا راستہ پا لینے والا۔ اگر ہمیں سب کچھ میسر ہونے کے باوجود ابھی تک راستہ نہیں ملا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے کبھی سیدھا راستہ چاہا ہی نہیں۔ اور راستہ ہے کیا؟ زندگی گزارنے کا سلیقہ۔ کہ عمر کے اس حصے میں پہنچ کے بھی آپ کو ہمیں نہیں معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے، ہم کس طرح کی زندگی گزاریں، ہم اپنا انداز، لباس، عبادات، لوگوں سے سلوک کس طرح کا رکھیں، ہمیں زندگی میں کس چیز کو اول اور کس کو آخری درجے پہ رکھنا ہے، کس طرح کے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے اور کس طرح کا علم حاصل کرنا ہے۔ اگر ابھی تک ہمارے سامنے راستہ کلیئر نہیں ہے تو اس کا صاف مطلب ہے کہ ہم نے سیدھے راستے کی خواہش ہی نہیں کی۔ اس آیت سے کو پڑھ کے سمجھ میں آتا ہے کہ سیدھے راستے پہ خود کو لے جانا صرف ایک چیز سے ممکن ہے، اور وہ ہے خواہش سے، یعنی چاہنے سے۔ آپ کو سیدھے راستے پہ چلنے کے لیے محنت کرنی ہوگی، عبادتیں کرنی ہوں گی، گناہوں سے بچنا ہوگا، لیکن اس راستے تک جانے کے لیے صرف جانے کے لیے آپ کو صرف ایک کام کرنا ہے، وہ ہے اس کی خواہش دل میں رکھنا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دل کے اندر تک دیکھ لیتا ہے نا، وہ آپ کے ذہن سے گزرنے والے خیالات تک پڑھ لیتا ہے۔ جس دن آپ ہدایت کی خواہش کریں گی وہ ہدایت کو آپ کے گھر کی دہلیز پہ لے آئے گا۔ اچھا، ویسے کیا نشانی اس بات کی کہ ہدایت کی خواہش ہمارے اندر ہے؟ اور وہ نشانی کیا ہے کہ جب کہیں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کیا جا رہا ہو تو اس کی طرف کان لگ جائیں اور خود سننے کا دل چاہے، کہیں تلاوت لگی ہو یا کوئی اللہ کا کلام پڑھ رہا ہو یا کہیں کوئی درس ہو رہا ہو تو ہم اگر وہ چینل ہے تو چینل نہ بدلیں، اگر وہ کوئی موبائل میں آ رہا ہے تو اس کو ہم ہٹائیں نہ، ٹھیک ہے؟ تو اس کی طرف ہم کان دھریں اور ہمیں اچھی لگ رہی ہو۔ جب اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات سننا اچھے لگے، جب قرآن میں دلچسپی ہو، دل چاہیے کہ ہم بھی لفظی ترجمے کے ساتھ قرآن کو سیکھ لیں، تب آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا اور آپ کے دل میں ہدایت پانے کی خواہش جنم لینے لگتی ہے۔ آپ نے اس خواہش کو پانی دینا ہے، آپ دیکھتے دیکھتے یہ ایک پودا بن کے آپ کے دل کے سرزمین پہ اگ کھڑی ہوگی۔ آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا، بس اس کو پانی دینا۔ اور خواہش کو پانی دینا کیا ہوتا ہے؟ اس کو مرنے نہ دینا، اس کو کسی بھی طرح دبنے نہ دینا، کانوں میں اللہ کا کلام چلائے رکھنا، آنکھوں سے اللہ کی بات پڑھتے رہنا، جہاں بھی اللہ کا ذکر ہے دھیان سے سننا، سب کام چھوڑ کے سر جھکا کے اذان کو سننا۔ یہ چھوٹی چھوٹی اچھی عادتیں زندگی میں بڑے بڑے دروازے کھولتی ہیں۔ اور ہدایت کی خواہش مرتی کیسے ہے؟ جب آپ اللہ کے کلام پہ دوسری چیزوں کو ترجیح دینے لگیں، جب آپ میوزک اور دوسری لغویات سے کانوں کو بھرنے لگیں، جب زبان ایسے کلمات بولنے لگے جو اعمال نامے کو منفی پن سے بوجھل کر دیں، پھر ہدایت کی خواہش مرنے لگتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ خود بھی آپ کو ہدایت کی توفیق نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ ظلم نہیں کرتا ہے، لیکن وہ آپ کے حالات تب تک نہیں بدلے گا جب تک آپ خود حالات کو بدلنے کی کوشش نہیں کریں گی، اور یہ کوشش شروع ہوتی ہے صرف تمنا کرنے سے۔ آج ہم سب مل کے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت کے راستے کی طرف ہماری رہنمائی کریں، ٹھیک ہے؟ میں آپ کو ایک چھوٹا سا کوئز دوں گی، بہت آسان سا ہوگا، اگر آپ اسے کرنا چاہیں تو آپ اسے کر کے جو ہے وہ مطلب اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو لیسن کلیئر ہو جائے گا۔ اب اگر آپ پاس ٹائم ہو تو آپ ضرور جو ہے وہ کر سکتی ہیں۔ ہاں جی نہیں میں کر لوں گی انشاءاللہ۔ اور ایک اور بات کہ آپ نا اپنی قرآن کلاس